नावल ابلیس قسط نمبر 1۔ رات کافی بیت چکی تھی۔ بلوچستان کے ایک دور افتادہ پہاڑی علاقے کانڈ کا مشہور سفلی عامل نادر شاہ اپنی خوابگاہ کے بستر پر لیٹا نیند کا انتظار کر رہا تھا، مگر نیند تھی کہ اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جب وہ کروٹیں بدل بدل کر اکتا گیا تو اٹھ کر اپنی رہائش گاہ میں ہی بنے ایک وسیع تہہ خانے میں چلا آیا۔ تہہ خانے کی سیڑھیاں اتر کر وہ ایک بڑی شیطانی مورتی کے سامنے آن کھڑا ہوا اور بڑی عقیدت سے اس مورتی اور اس کے دونوں ہاتھوں میں جلتے دیوں کو دیکھنے لگا۔ نادر شاہ نیم تاریکی میں آگے بڑھا اور اس شیطانی مورتی کے قدموں کو بوسہ دینے کے بعد قریب ہی پڑا ایک خنجر اٹھا لیا۔ مورتی کی طرف دیکھ کر زیر لب کچھ بڑبڑایا اور پھر اپنی کلائی پر ضرب لگا دی۔ ضرب لگتے ہی اس کی بائیں کلائی سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ اس نے جھٹ سے اپنا بازو مورتی کے بائیں ہاتھ میں رکھے دیے کی طرف بڑھا دیا۔ کلائی سے نکلتے لہو کی پہلی بوند اس دیے میں ٹپکنے کی دیر تھی کہ مورتی کی بائیں آنکھ سرخ انگارے کی طرح دہکنے لگی۔ لہو کے چند قطرے اس دیے میں ٹپکانے کے بعد اس نے اپنا بازو دائیں دیے کی طرف بڑھایا تو پھر اس میں لہو ٹپکانے لگا۔ لہو ٹپکتے ہی دوسری آنکھ بھی دہکنے لگی۔ نادر شاہ نے وہ خنجر دوبارہ مورتی کے قدموں میں رکھ دیا اور بڑی عقیدت سے اس کے قدموں میں بیٹھ کر آنکھیں موند لیں۔ ایک خاص منتر کا جاپ کرنے لگا۔ اگر آپ لوگ اس ناول کو پورا پڑھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں اور ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دیجیے گا۔ تم نے ہمیں کیوں یاد کیا ہے نادر؟ اچانک مورتی کے ہونٹوں میں جنبش ہوئی اور ایک غضبناک آواز اس تہہ خانے میں پھیل گئی۔ آواز اتنی ہیبت ناک تھی کہ اگر کوئی کمزور دل شخص یہ آواز سن لیتا تو اس کا دل دھڑکنا بھول جاتا۔ میرے آقا، آپ تو مجھے ہر وقت یاد رہتے ہیں، میں آپ کی یاد سے غافل ہو جاؤں یہ بھلا کیوں کر ممکن ہے؟ نادر شاہ نے نہایت عقیدت اور احترام سے جواب دیا۔ بس بس زیادہ باتیں نہ بناؤ اور اپنا مدعا بیان کرو۔ میرے آقا، میں اس تنہائی کی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بھی اولاد ہو، میرا بھی کوئی وارث ہو، میرے بھی بیوی بچے ہوں جو بڑھاپے میں میرا سہارا بن سکیں۔ اس ناول کو پورا پڑھنے کے لیے آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں۔ یہ ناول کیسا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کو یاد ہے نا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ میری شادی ابلیس کے خاندان کی ایک کنواری جنزادی سے کرائیں گے، اور ساتھ ہی آپ نے مجھے یہ بشارت بھی دی تھی کہ اس کے بطن سے جنم لینے والے میرے وارث میں انسانوں اور جنات دونوں کی خصوصیات ہوں گی۔ وہ انس و جن دونوں سے کہیں زیادہ طاقتور اور شیطانی قوتوں کا بے تاج بادشاہ ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اب مجھ سے کیا گیا اپنا وعدہ پورا کریں اور میری شادی کا بندوبست کر دیں تاکہ میں اس کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ میرا وارث بن سکے۔ میں اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے اب مزید صبر نہیں کر سکتا۔ میں اپنی زندگی کے 40 سال صرف اور صرف آپ کی خوشنودی کے لیے وقف کر کے صبر کرتا آیا ہوں، لیکن اب میں باپ بننے کی اپنی اس فطری خواہش کو مزید نہیں دبا سکتا۔ مجھ پر رحم کریں میرے آقا۔ نادر، تم جانتے ہو نا کہ ابلیس کے والد کا چہرہ شیر کی طرح اور والدہ کا چہرہ بھیڑیے کی طرح تھا، لہٰذا علم قیافہ کی روح سے ابلیس اور اس کی نسلوں میں دونوں خصوصیات پائی جاتی ہیں، لہٰذا وہ سب بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح نہایت خوددار، سرکش، مکار اور انتہائی طاقتور ہیں، اور چونکہ وہ جنات ہیں تو اس روح سے نہایت خود غرض، فریبی اور دھوکے باز بھی ہیں۔ اس لیے میری بات مانو اور تھوڑا صبر کرو۔ ابھی تم اتنے طاقتور نہیں ہو کہ ایک جن زادی اور خاص کر ایک ابلیس زادی کو اپنے زیر رکھ سکو۔ ابلیس زادی کو اپنی بیوی بنانے اور اس سے جنسی تعلق قائم کرنے کے لیے
बड़ा दिल, गुर्दा और बेपनाह जिस्मानी ताकत के साथ साथ सफली तौर पर मजबूत होना भी ज़रूरी है। तुम अभी शैतानी ताकतों के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम्हें अभी मज़ीद चिल्ला-कशी करके हमारे आका इब्लीस की इबादत करनी होगी। इन्हें अपने अमाल से खुश करके ये बावर करना होगा कि तुम वाकई एक इब्लीस ज़ादी के काबिल हो चुके हो। शैतान को राज़ी करना बहुत मुश्किल अमल है। मुझे नहीं लगता कि तुम ये सब कर पाओ। वो गज़बनाक शैतानी आवाज़ पूरे तहखाने में किसी शेर की तरह दहाड़ रही थी। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ मेरे आका, आप बस मुझे रास्ता दिखाएं। नादर शाह पुरअज़म था। मेरे आका, मैं हर तरह की कुर्बानी देने और हर कठिन पर कशा से गुजरने को तैयार हूँ। आका, शैतान की खुशनुदी हासिल करने के लिए आप जो शैतानी अमल कहें मैं करने को तैयार हूँ। चाहे जितनी बड़ी बलि क्यों ना देनी पड़े, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। आप बस रास्ता दिखाएं, इस पर चलना मेरा काम है। आप जो कहें मैं कर गुजरूंगा। तुम बड़े ज़िद्दी हो नादर, अब तुम इरादा कर लो तो किसी सूरत बाज नहीं आते। मुझे पता था तुम आज भी मेरी एक नहीं मानोगे। अगर तुम्हें यकीन है कि तुम वाकई ये सब कर सकते हो तो फिर ठीक है, मेरी बात गौर से सुनो। 7 रातों तक सूरज ढलने के फौरन बाद से सूरज की पहली किरण निकलने तक यहीं इसी जगह बरहना खड़े रहकर नापाक हालत में तुम्हें इस शैतानी मंत्र का जाप करना होगा जो हमने तुम्हें पहली मुलाकात में अज़्बर कराया था। तुम ये अमल किसी भी कमरी महीने की आखिरी 7 रातों में कर सकते हो। अगर तुम अपनी इस पुरकशा में सफल हो जाते हो तो इसके बाद तुम्हें एक और शैतानी अमल से गुजरना होगा। इस अमल को मुकम्मल करने के लिए तुम्हें एक उधेड़ उम्र औरत की मदद दरकार होगी, लेकिन यह औरत इंतहाई हसीनो जमील और नस्वानी हुस्न का शाहकार होनी चाहिए। वो औरत जितनी हसीन होगी उसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। कैसा फ़ायदा मेरे आका? नादर शाह ने तजस्सुस भरे लहजे में सवाल किया। वो फ़ायदा हम तुम्हें वक्त आने पर बता देंगे। अभी आगे की बात गौर से सुनो। तुम्हें इस खूबसूरत औरत को इस बात के लिए राज़ी करना होगा कि वो अपने हाथों से मेरी इस मूर्ति के सामने अपने शोहर का बलिदान दे और फिर वो औरत 40 दिनों तक अपनी मर्ज़ी से तुम्हारे साथ जिनसी तल्लक कायम किए रखे। याद रखना, औरत का इंतहाई हसीनो जमील होने के साथ साथ उसका उधेड़ उम्र होना भी इंतहाई ज़रूरी है, वरना तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। बस अभी तुम इस सब का बंदोबस्त करो, बाकी का अमल तुम्हें बाद में बताऊंगा। ठीक है मेरे आका, काम मुश्किल है मगर मैं हर परकशा से गुजरने के लिए तैयार हूँ। नादर शाह अकीदत से अपना सर झुकाए इस शैतान को अपने जज्बे की पुख्तगी का यकीन दिला रहा था। आप मेरे जाने का वक्त हो चुका है, तुम जाओ और अपने काम पर लग जाओ। इतना कहने की देर थी कि शैतान मूर्ति की चमकती आंखें एकदम से मानंद पड़ गईं। इस नावल को मुकम्मल पढ़ने के लिए आप लोग मेरे YouTube चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। नादर शाह ने अपना सर झुका हुआ सर उठाकर मूर्ति की तरफ देखा और फिर अपनी ख्वाबगाह की तरफ रवाना हो गया। मैं इसको स्लो पढ़ रहा हूँ। अगर आप लोग तेज़ पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो की स्पीड बढ़ाकर आवाज़ बंद करके आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। इसका नाम शबीना था। वो ना सिर्फ इंतहाई हसीनो जमील थी बल्कि गैर मामूली कशिश की हामल भी थी। ऐसा पुरशबाब सहर अंगेज़ बदन जो देखने वालों पर लकनत तारी कर देता था। जवानी अपनी जगह एक हुस्न है, अगर हुस्न शबाब के दिनों में आ जाए तो क़यामत मुजस्सम हो जाती है। इसका हुस्न भी एक जलता शरारा था। जब कभी वो सर्राह गुजरती तो मर्द उसे देखकर आहें भरने लगते और यूं सकते किसी कैफियत में रह जाते जैसे इन पर कोई बिजली सी आ गिरी हो।
ترستی نگاہیں ایک لمحے کے لیے بھی اس کے وجود سے ہٹتی نہیں تھی۔ وہ تھی ہی اتنی دل فریب کہ ہر مرد اسے دیکھ کر دیوانہ سا ہو جاتا اور فضا میں پھیلی اس کے بدن کی خوشبو کو اپنی روح میں اترتی محسوس کرنے لگتا تھا۔ بھرا بھرا جسم، گداز چھاتیاں، سیاہ لمبے بال، نیلی آنکھیں، گوری رنگت اور اوپر سے قہر ڈھاتی بھرپور جوانی، اف، وہ اپنے آپ میں ایک چلتی پھرتی قیامت تھی۔ مگر غربت کے بھی اپنے ہی ڈھنگ ہیں۔ وہ شبینہ جسے کسی بنگلے کی شان و شوکت ہونا چاہیے تھا، اسے ایک مزدور سے بیاہ دیا گیا۔ جہاں شبینہ ایک جلتا انگارہ تھی، وہیں اس کا شوہر مریل سا بھنورے نظر آتا تھا۔ اگر شبینہ اور اس کا شوہر کبھی ایک ساتھ چل پڑتے تو دیکھنے والوں کو یوں لگتا تھا جسے کسی تر و تازہ گلاب کے گرد کوئی سڑیل مکھی منڈلا رہی ہو۔ شادی کے پہلے دن سے ہی اسے اپنے شوہر عمران سے نفرت تھی، اور بھلا نفرت ہوتی بھی کیوں نہ، اس نے جب سے اپنے غریب باپ کے ہاں ہوش سنبھالا تھا اپنے لیے محلوں میں رہنے کے ہی خواب دیکھتی آئی تھی۔ جتنی وہ حسین تھی، اس نے تو سوچا تھا کہ کسی ذمہ دار گھرانے کی ہی بہو بنے گی اور وہ ساری زندگی عیش کرے گی، لیکن ہائے رے قسمت، اس کے نصیب میں تو ایک بے روزگار مزدور کا ہی ساتھ لکھا تھا، جس کے نہ کوئی آگے تھا نہ پیچھے۔ خیر، 16 سال کی عمر میں شادی ہوئی تو اس نے اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹ کر صبر کا گھونٹ پی لیا اور جیسے تیسے کر کے گزر بسر کرنے لگی، اور یوں ہی تل تل مرتے 10 سال گزر گئے۔ اب اس کی عمر 26 سال ہو چکی تھی، مگر ابھی تک وہ ماں بننے کی خوشی سے محروم تھی۔ ایک تو غربت اور اوپر سے بے اولادی کی ذلت نے اس کی مت مار رکھی تھی۔ میاں بیوی کے آپسی تعلق اتنا کشیدہ سا تھا کہ جب بھی خاوند اس کے قریب آتا تھا تو وہ بس ایک زندہ لاش کی طرح اس کے سامنے بچھ جاتی تھی۔ اس دوران اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی نجس جانور اس پر چڑھ دوڑا ہو۔ غربت کے یہ چند لمحے اس کے لیے کسی جان لیوا اذیت سے کم نہیں ہوتے تھے۔ اسے سمجھانے بچھانے والا تو تھا ہی کوئی نہیں، چنانچہ سالوں سے اس کی یہی روش جاری تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ شروع دن سے ہی اسے اپنے شوہر سے نفرت سی تھی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نفرت مزید منظور ہوتی گئی۔ اب 10 سال گزر جانے کے باوجود بھی ان کا آپسی تعلق ایک چھت کے نیچے رہنے والے دو اجنبیوں جیسا ہی تھا۔ حالانکہ اس کا خاوند دل کا بہت اچھا تھا اور اس کی خوشی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ چاہے خود بھوکا سو جاتا مگر اسے کبھی بھوکا نہیں سونے دیتا تھا، چاہے خود عید تہوار بھی پھٹے پرانے کپڑوں میں گزار دیتا مگر سال میں 2-4 مرتبہ شبینہ کے لیے نئے کپڑے ضرور خرید لاتا تھا۔ غرض اپنی طرف سے وہ پوری کوشش کرتا تھا کہ شبینہ کو کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ یہی وجہ تھی کہ شبینہ آج پہلے سے بھی کہیں زیادہ حسین اور جاذب نظر تھی۔ وہ آج بھی کسی تر و تازہ پھول کی مانند معطر تھی۔ عمران نے اپنے آپسی تعلقات کو سدھارنے کے لیے بارہا شبینہ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ بے اولادی کے چلتے بھی عمران 20 مرتبہ اسے ڈاکٹرنی کے پاس بھی لے گیا، ادویات بھی لے کر دیں، مگر مسئلہ جوں کا توں رہا۔ آخر غربت اور بے روزگاری کے ڈسنے مزدور نے حالات کے ہاتھوں ہار مان لی اور دعاؤں پر ہی اکتفا کرنے لگا۔ دوسری طرف قسم پرسی اور بے اولادی کی ذلت نے شبینہ کو اپنے شوہر سے شدید متنفر کر دیا تھا۔ وہ اپنے سارے ارمانوں کے قتل کا ذمہ دار عمران کو ہی سمجھتی تھی، اس لیے ہر وقت شوہر سے کھچی کھچی سی رہتی تھی۔ پیشے کے لحاظ سے عمران ایک مزدور تھا۔ فل وقت وہ اپنے گاؤں سے دور شہر میں ایک دکان پر ملازم کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ صبح کا گیا شام کو گھر آتا تھا۔ ایک تو وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا جو کسی دور میں کہیں سے آ کر اس گاؤں میں بس گئے تھے، اس لیے اس گاؤں میں اس کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی نہیں تھا، اور ماں باپ کی موت کے سبب بچپن سے ہی کام میں لگ جانے کی وجہ سے قرب و جوار میں اس کا کسی سے یارانہ بھی نہ تھا۔ ہاں، البتہ عمران کے چلے جانے کے بعد شبینہ کبھی کبھار وقت گزاری کے لیے ہمسائوں کے ہاں ہو آتی تھی، اس کے علاوہ اس کی بھی کوئی خاص سماجی زندگی نہیں تھی۔
یہ آج اس کی پہلی قسط مکمل ہو چکی ہے۔ آپ لوگوں نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ یہ ناول کیسا ہے، تو اس کی اگلی قسطیں اس سے ڈبل یعنی کہ بڑی بڑی قسطیں اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ لوگ اس ناول کو جلدی سے پڑھ سکیں۔ پورا ناول پڑھنے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں اور ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔